سخنوران جہاں السلام علیکم۔ قلم قافلہ یوٹیوب چینل پر گلبخش آلوی آپ سے ہم کلام ہوں۔ کتاب تعارف سلسلے میں آج دو کتابوں کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ پہلی کتاب ہے خوش خوراکی کے لیے مشہور پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ کے ڈاکٹر احسان اللہ طاہر کے پاکستان بھر کے شعراء کے کلام، ان کی تصنیفات اور تالیفات پر لکھے 31 حمدیہ مضامین پر مشتمل خوشبوئے حمد۔ احسان اللہ طاہر خوشبوئے حمد کے حرف اول میں لکھتے ہیں کہ میں استاد محترم محمد اقبال نجمی سے اصلاح لیا کرتا تھا۔ وہ مجھے غزل کا کوئی مصرع مشق سخن کے لیے دیتے تو میں باوجود کوشش کے جب کچھ بھی نہ لکھ پاتا تو اپنے پاس سے کچھ لے کر جاتا۔ نجمی صاحب نہ تو کبھی مایوس ہوئے اور نہ ہی کبھی میری حوصلہ شکنی کی، بلکہ یہی کہتے بس تم لکھتے جاؤ۔ اس لیے آج مجھے تخلیقی اور تنقیدی حوالے سے جو اعتماد اور مان حاصل ہے، یہ استاد محترم ہی کا فیض اور حمدیہ مضامین کی وجہ سے ہے، کیونکہ اردو ادب میں یہی میری پہچان ہے۔ خوشبوئے حمد کے لیے احسان اللہ طاہر کے استاد محترم اقبال نجمی اپنے سیر حاصل مضمون میں لکھتے ہیں کہ احسان اللہ طاہر بنیادی طور پر پنجابی ادب کے اسکالر ہیں، لیکن اردو ادب میں بھی معیار و مقدار کے حوالے سے ان کی تخلیقات قابل ذکر ہیں۔ اردو ادب کی حمدیہ شاعری سے حمد کے کھلتے ہوئے رنگوں کو مختلف گلدستوں کی صورت میں سجا کر ڈاکٹر احسان اللہ طاہر نے خوشبوئے حمد کی صورت ایک باکمال ارمغان حمد پیش کیا ہے۔ خوشبوئے حمد میں طبع شدہ مضامین کے ساتھ کچھ نئے مضامین بھی شامل ہیں، جن میں ڈاکٹر احسان اللہ طاہر نے اردو ادب پر ہونے والے کام پر بھرپور تبصرے کیے ہیں۔ اس حوالے سے لکھا گیا ان کا ایک مضمون خوشبوئے حمد میں شامل ہے۔ اقبال نجمی کے اس مضمون سے لیے گئے اقتباس میں پہلا اقتباس قلم قافلہ کے زیر اہتمام شائع ہونے والے حمد انتخاب خدائے محمد کے حصے میں آیا ہے۔ گلبخش آلوی نے مجموعہ حمد خدائے محمد میں زیادہ تر ایسے شاعروں کو جگہ دی جن کو مضافاتی کہا جاتا ہے۔ شاید ان کا مقصد بڑے شاعروں کو یہ دکھانا مقصود ہو کہ مضافاتی شاعروں کا حامی فنی پختگی اور فکری بلندی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خواتین کو بھی بھرپور نمائندگی دی ہے۔ خدائے محمد میں زیادہ تر حمدیہ غزلیں ہیں، سب میں سادگی، نغمگی اور تازگی ہے۔ اس دور ناشناس میں گلبخش آلوی کھاریاں جیسے مضافاتی شہر میں اردو ادب کے ایسے دیے جلائے ہوئے ہیں جو کہ ان کے لیے سعادت اور عطا ہے۔ ڈاکٹر احسان اللہ طاہر کا اسلوب نگارش نہایت وقار آفرین ہے۔ خوشبوئے حمد اس کی حمد باری تعالیٰ کے ساتھ وابستگی اور محبت و عقیدت کا اظہار ہے۔ اس میں ان کے دل کی لگن اور توجہ کا عمل بھی شامل ہے۔ اس نے خدائے واحد کی بزرگی اور برتری کے نغموں میں حکمت
معرفت اور عشق سے بھرپور حمدیہ اشعار سے اپنے مضامین کو معتبر بنایا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اس عمل کے ساتھ اس کی وابستگی کو مزید پختہ اور جزائے خیر سے نوازے۔ ناظرین، دوسری کتاب میرے سامنے ہے، اسحاق وردک کی غزلوں پر مشتمل مجموعہ شہر میں گاؤں کے پرندے۔ شہر میں گاؤں کے پرندے۔ موسم اشاعت ہے دسمبر 2021۔ لاہور سے محبت کرنے والے کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے زندگی میں کچھ نہیں دیکھا۔ اسی طرح پشاور سے محبت کرنے والے کہتے ہیں پیخور کو پیخور دیکھنا۔ پشتو میں پیخور کو پیخور دیکھنا یعنی پشاور تو پشاور ہے۔ اسحاق وردک نے شہر میں گاؤں کے پرندے کے لیے جو انتصاب لکھا ہے، کمال کا انتصاب لکھا ہے۔ لکھتے ہیں، فکر انسانی کے اس بے بہا تخلیقی وفور کے نام، جس کے طلسم نے تشبیہ کو غزل کی صورت دیکھ کر تخلیقی امکانات کے نامختتم شہر سخن کی بنیاد رکھی۔ یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ اسحاق وردک کی شاعری پڑھنے اور اس پر تبصرہ کرنے والے کے لیے اردو کی ڈکشنری کی ضرورت پڑے گی۔ 158 صفحات پر 77 غزلوں کے خالق اسحاق وردک کا صفحہ نمبر 6 پر ان کی تصویر کے نیچے لکھا ہوا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ دروازے کو اوقات میں لانے کے لیے، دروازے کو اوقات میں لانے کے لیے دیوار کے اندر سے کئی بار گیا ہوں، دیوار کے اندر سے کئی بار گیا ہوں۔ اسحاق وردک کے اس مجموعہ کلام شہر میں گاؤں کے پرندے کے لیے خال و خط میں بہارت کے غنی غیور ڈاکٹر طارق ہاشمی، پروفیسر ساحر کے تاثرات اسحاق وردک کے فن اور شخصیت کے عکاس ہیں۔ مرحوم خاطر غزنوی، پروفیسر روبینہ شاہین، پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد مغل، ڈاکٹر اظہار الحق اظہار، پروفیسر گوہر رحمان نوید اور ڈاکٹر سعدیہ کے لکھے ہوئے فلیپ اسحاق وردک کی شاعری پر گلپاشی سے کم نہیں۔ ہمارے بہت ہی مہربان قلم قافلہ کے قدردان اور دنیائے اردو ادب کی پہچان شاعر خاطر غزنوی مرحوم لکھتے ہیں، شاعری کی نئی آوازوں میں ہلکا ارباب ذوق سے وابستہ نوجوان شاعر اسحاق وردک کی شاعری نئے امکانات کی شاعری ہے۔ بلا شبہ وہ تازہ دم شاعر ہیں۔ اپنے لیے ایک سوال کی کھوج میں اسحاق وردک لکھتے ہیں، مستقبل مجھ میں لاپتہ ہے۔ مستقبل مجھ میں لاپتہ سے اقتباس ہے۔ کوئی بھی شاعر شعر کیوں کہتا ہے تو دل سے آواز آئی۔ یہ سوال تو شاعری کے سامنے رکھا جائے کہ شاعری شاعر کو کیوں لکھتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شاعری وقت کے انتظار گاہ میں اپنے انتظار کے لمحوں کا تخلیقی عمل ہو؟ تو دل میں کہیں دور سے آواز آتی ہے
تو دل میں کہیں دور سے آتی ہوئی آواز تصدیق کرنے لگی کہ بے کراں ذات کے دشت تنہائی کی آواز شاعری تو ہے۔ اسحاق ورد کی خوبصورت اور قابل غور غزلوں میں ایک غزل سے حاصل غزل اشعار ملاحظہ کیجیے۔ اپنی تجدید کر رہا تھا میں، اپنی تجدید کر رہا تھا میں، گاؤں سے شہر آ رہا تھا میں، اپنے ہونے سے ڈر گیا تھا میں، اپنے ہونے سے ڈر گیا تھا میں، جس گھڑی خود سے جا رہا تھا میں، مر گیا ہوں پرائے جھگڑے میں، مر گیا ہوں پرائے جھگڑے میں، خود کو خود سے بچا رہا تھا میں، اور کتنی مشکل سے حل ہوا تجھ سے، کتنی مشکل سے حل ہوا تجھ سے، کتنا آسان مسئلہ تھا میں۔ اور آخری شعر ہے کہ خوب حیران تھے فرشتے بھی، کمال کا شعر ہے، خوب حیران تھے فرشتے بھی، اپنی حد سے نکل گیا تھا میں۔ اسحاق وردک صاحب، آپ کو آپ کی شاعری کی جواں سالی مبارک۔ سخنباران جہاں، اگر آپ کو قلم قافلہ چینل کا یہ انداز کتاب تعارف پسند ہو تو آپ سے درخواست کروں گا کہ قلم قافلہ ادبی چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، گھنٹی بجائیں، تاکہ قلم قافلہ کا ہر پیغام و پروگرام آپ تک براہ راست پہنچے۔ آپ دوستوں کے تعاون ہی سے قلم قافلہ 36 سال سے اردو ادب کی خدمت میں آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔